چکی ہے, ریسیو کر چکی ہے اور آگے رسپونڈ کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو 10 سے 15 منٹ کے اندر جو آپ کو کہیں کرائم ہوتے ہوئے کی اطلاع یا کہیں کوئی کرائم کی پلاننگ کرتے ہوئے کی ویڈیو یا کہیں کیمرے کی آنکھ کسی ایسے منصوبے کو بھانپ کے 10 سے 15 منٹ میں جو رسپونڈ ٹائم ہے, یہ جدید ترین جو ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ممالک ہیں ان کا ہم پیرالل مقابلہ کر رہے ہیں اور ان سے بہتر پوزیشن میں ہم جا رہے ہیں. آج مجھے یہ بھی سن کے خوشی ہوئی ہے کہ جہاں میری بچے جو ہیں یہاں اس سینٹر میں نہ صرف قوم کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم نظر آئے, وہاں اس قوم کی بیٹیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور وہ بھی ان کال سینٹرز میں اتنی ہی متحرک اور اتنی ہی کمیٹڈ نظر آئی ہیں اور بڑی جانفشانی سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں اس معاشرے کی تشکیل میں اپنا قیمتی رول ادا کر رہی ہیں. اور میں ان بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ قوم کا فخر ہیں, ہمارا احساسہ ہیں اور انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں خواتین کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے اور انہیں عملی طور پہ بااختیار بنانے کا جو وعدہ ہے اس کی ہم حقیقی تعبیر دیں گے. اور اس طرح کے منصوبے سے جہاں خواتین کو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملے گا, وہاں ساتھ ساتھ ہمارے وومن اکنامک امپاورمنٹ کے جو خواب ہیں ان کی تعبیر بھی ملے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور کرکٹ کا چونکہ یہاں پہ مختلف انہوں نے کیمرے جو لگائے تو مجھے یہ بتایا گیا اور مجھے فخر محسوس ہوا کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ کا ہی کمال ہے کہ یہاں پہ کرکٹ کی رونقیں واپس آئی ہیں, کیونکہ کیمرے کی آنکھ نے پریمپٹ کیے ہیں وہ تمام جو کرائمز ہیں یا چیلنجز ہیں یا دہشت گردی کو اس ملک سے اس کا صفایا کرنے میں بھی ان کیمروں کا اہم کردار رہا اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کی کاوشوں کو نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان میچز کا لاہور میں انعقاد پذیر ہونا اور اوورآل انٹرنیشنل پلیئرز کا یہاں آنا ان کے اس پروجیکٹ کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی جی منصوبے کے حوالے سے یہ بتائیے گا, پروجیکٹ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک شاہکار جو ہے وہ پروجیکٹ ہے, اس سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے, لیکن جس شخص نے اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا وہ آپ کی نظر میں ایک چور اور ڈاکو ہے, تو کیا شہباز شریف کے لیے آج کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس نے کم از کم ایک پروجیکٹ تو اچھا بنایا؟ بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کی نہ جیب سے بنا, نہ شہباز شریف کی اتفاق فاؤنڈری کے فنڈ سے بنا اور نہ ایون ویفیلڈ محل کے اس خرچے سے بنا. یہ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنا. اور ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں پوچھ کے آئی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس منصوبے کے ساتھ جڑی کچھ داستانیں بھی ہیں اور وہ داستانیں جو ہیں ان کا حتمی انجام کیا ہوا. تو وہ داستانیں جو ہیں ابھی چل رہی ہیں, نیب کے اندر انکوائریز بھی چل رہی ہیں اور ابھی حتمی طور پہ اس حوالے سے نیب کی کوئی فائنڈنگز نہیں آئی ہیں, لیکن اس منصوبے کی جو افادیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر رہے. لیکن اس منصوبے کے ساتھ جڑے جو چور دروازے تھے جہاں پہ گٹھ جوڑ کر کے اس منصوبے کو جو میں نے 18 ارب کی فگر مجھے پتہ چلی, وہ 18 ارب کا جو اگر تو وہ حقیقی خرچہ عوام کی بہتری کے لیے اور اس شہر کو محفوظ بنانے کے لیے ہوا ہے تو اس کا جواب نیب کی وہ انکوائری دے گی. اور انکوائری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انگلی اٹھتی ہے, بیٹھے بٹھائے کسی منصوبے پہ کوئی جو ہے وہ انکوائری نہیں کھولتا. تو جب تک حتمی انکوائری کا رزلٹ نہیں آتا
میں اس پہ اپنے کمنٹس ڈاکٹر صاحب PDM کا اس وقت جلسہ جاری ہے, دھواں دھار تقاریر بھی ہونے والی ہیں, تو 26 مارچ کو مارچ کرنے جا رہے ہیں, پنجاب سے جو قافلے جائیں گے ان کو شربت, چائے, کافی کیا پیش کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ درد چین نہیں لینے دے رہا, اور جو ان کا کیڑا ہے نا جہاں دماغ میں, وہ ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا کہ وہ کسی طرح نہ وہ دکان جو بند ہوئی ہے اس کو کھولنا چاہتے ہیں. اور آج وہ حیدرآباد میں جا کے وہ اپنا درد بیان کرنے اور اپنے ان مایوس ورکرز کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے یہ کٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیس سیونگ شو ہے, اور یہ فیس سیونگ شو جو ہے صرف میڈیا کی سکرین پہ اپنا جو اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر ہے اس کی آج جھلک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح سے آج ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے منصوبے پہ کھڑے ہیں, وہاں پہ بھی جدید ٹیکنالوجی کا کمال آپ کو مولانا صاحب کی تقریر میں نظر آئے گا, اس کی جھلک نظر آئے گی, کیونکہ اب وہ چڑھائی کا رخ پنڈی کی بجائے وہ اسلام آباد کی طرف کرنا چاہتے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ میری تو ادارے سے لڑائی نہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, یہی ہم آپ کو سمجھاتے تھے کہ لڑائی جو ہے وہ سیاستدانوں سے ہوتی ہے, سیاسی لڑائی جو ہے وہ ان اداروں سے نہیں ہوتی جو قومی سلامتی کے ضامن ہیں. اور آپ کو غصہ اصل میں جعلی راجکماری اور ہمارے پرچی والے شہزادے کو آپ کے ساتھ مل کے جو غصہ ہے کہ فوج نے 2020 میں پہلی دفعہ نیوٹرل رول پلے کیوں کیا, اور وہ نیوٹرل رول جو فوج نے پلے کیا اور اس ملک میں آزادانہ منصفانہ الیکشن منعقد کرانے کے لیے پہلی دفعہ جو ڈاکہ زنی ہوتی تھی پولنگ سٹیشنوں میں, جو ٹھپے لگائے جاتے تھے, اور جو ماشاءاللہ سے مزاج نہیں تھا شاہی خاندان کا, تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہ فوج کو اپنے ان مقاصد کے لیے جہاں وہ چاہتے تھے استعمال ہو, فوج استعمال نہیں ہوئی. تو انہوں نے اس ادارے کو, انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے, انہوں نے رول کو فالو کیا ہے, اور جو ان کی طبیعت کو ناگوار گزرا ہے اور آئے دن اس ادارے کو متنازع بنانے کی جو ان کی گفتگو ہے, مجھے یقین ہے کہ اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر کے بعد آج کے جلسے میں جو ہے وہ کوئی ایسی گفتگو سنائی نہیں دی جائے گی جس سے یہ میسج آئے کہ ہم مودی کے تو یار ہیں, اور مودی کے سے لڑنے کی بجائے, مودی کو للکارنے کی بجائے, پاکستان مخالفین کو شکست دینے کی بجائے ہم اپنے اداروں کو, اپنی افواج کو اور اپنی قومی سلامتی کے محافظ جو ہمارے دن رات اپنی جانیں قربان کرنے والے اس قوم کے لیے وہ جوان ہیں, ان کو متنازع بنانے میں مصروف عمل ہیں. اس کی سوچ میڈم منصوبے باری باری کر لیں, باری باری کر لینا. میڈم 8000 کیمروں میں سے لی گئی ہے, ابھی تک سمری منظور نہیں ہوئی اور لوگوں کو چلان بھیجے جا رہے ہیں, اربوں روپیہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہیں. میں جواب دے. اچھا 8000 کیمروں میں سے آپ نے بتایا کہ 6500 جو ہیں ورکنگ پہ ہیں, یہ جو 2000 سے زائد کیمرے خراب ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, سیف سٹی یا حکومت پنجاب؟ دیکھیں یہ آپ کی چائنیز کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, اور انہوں نے ہی اس کی اپ ڈیٹنگ اور اس کی تمام تر جو گارنٹی اور اس کو آپریشنل اور فنکشنل رکھنے کے لیے جو رسپانسبلٹی لی ہے. چونکہ کرونا کی وجہ سے کچھ ہمیں ان انجینئرز اور ان ٹیمز کی پاکستان فریکوینٹ ٹریولنگ پہ مسائل درپیش تھے, جس کی وجہ سے وہ جو 75% ٹھیک چل رہے ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں, اور جو 25% کہیں نہ کہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں یا بند ہیں, یا 100% ان کے رزلٹ آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں, تو ان کو بھی جلد از جلد ٹھیک کرانے کے لیے متعلقہ کمپنی کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں, اور جلد جو ہے 100% وہ آپریشنل ہو جائیں گے. دوسری بات آپ نے ای چلان کی, تو دیکھیں ای چلان کے آنے سے الٹیمیٹلی
آپ کو وہ ریلیف ملا ہے, آپ کی ٹریفک کے حادثات کم ہوئے ہیں, جو انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا وہ کم ہوا ہے, اور کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے. یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس میں کل اتھارٹی کی میٹنگ بھی ہے, اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اس کے چیئرمین ہیں. وہ اس حوالے سے آپ کی ساری جو شکایات ہیں, آپ کے زبان سے نکلنے والے وہ قیمتی الفاظ میں ان تک پہنچاؤں گی, اور انشاءاللہ جو آپ کا عوام کے ساتھ جڑا ایک ایشو ہے, اس کا ہم باریک بینی سے جائزہ لے کے تدارک کریں گے, اور ای چلان سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. میڈم, قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جو یہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں, وہ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں, ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا, کیا یہ بھی احتجاج کریں گے, اس میں پرماننٹ ہوں گے, یا کیا ادارہ بند کرنے کی طرف آپ لوگ ہیں؟ دیکھیں, یہ 1000 سے زائد ہمارے جو سیف سٹی میں کام کرنے والے یہ قوم کے بچے اور سپوت ہیں, ان کو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم رول ان کا ہے. یہ جس جذبے سے جہاد کر رہے ہیں, اور جو جہادی ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے, وہ نیشنل کاز کی نمائندگی کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو آپ نے خود سٹی کا قصیدہ پڑھا, ہم نے سنا بھی ہے. جی ڈی اے جی کامران صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ سابق آئی جی وہ جاتی ہیں چیمبر آف کامرس, وہاں پہ پرائیویٹ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ سیف سٹی بند ہو جائے گا, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. کیا یہ پولیٹیکل نظر ہو رہا ہے, سیاسی نظر ہو رہا ہے, یا آپ وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, کہ اس کو فنڈ جاری کیجیے تاکہ یہ مزید کامیاب ہو جائے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے؟ دیکھیے, میں وہی بات جو میرے بھائی کی جذباتی تقریر ہے, میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ جہاں دنیا کی انتہائی ڈیولپڈ جو اکانومیز تھیں وہ بھی کرونا کی زد میں آئیں, اور فنڈز کا ان ملکوں کو بھی اس وقت کنسٹرین ہے, چیلنج ہے. پاکستان کی معیشت پہلے وینٹیلیٹر پہ تھی, بڑی مشکل سے اس کی سانسیں بحال ہوئی تھی, اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کو درست سمت میں ڈالا تھا. لیکن کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں, ہماری ترجیحات جو تھی اس میں رد و بدل ہو رہا ہے. ہم اس کو جہاں پہ پبلک فنڈ میں ہمیں مسائل ہیں, وہاں ہم پرائیویٹ پارٹنر اپنے ساتھ ملا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ایسے منصوبے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر کہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ان کا بھی اس مٹی پہ قرضہ ہے, اور وہ مٹی کا قرضہ اگر ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے قومی مفاد کا تحفظ اگر یقینی بنایا جاتا ہے تو یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے. ہاں, جہاں حکومت کے ادا کرنے کا رول ہے تو ان کی تنخواہوں کا ایشو ہو, ان کو اوور آل اپ ڈیٹنگ کا ایشو ہو, تو وہ اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چرانی ہے, اور جو کیس موو کیا گیا ہے اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اور ان کے فنڈز کو فی الفور ریلیز کرنے کے لیے کل اتھارٹی جب بیٹھے گی تو وزیر اعلیٰ اپنے ترجیحات آپ سے شیئر کریں گے. یہ بتائیں کل آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے, اور آج آپ تقریر ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا. اپوزیشن جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے سینٹ انتخابات پر, اس پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اوورآل آپ دیکھ رہی ہیں کہ سسٹم سینٹ انتخابات تک کسی بڑے مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے, یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو کل والی میٹنگ تھی وہ بیسیکلی آپ کی اوورآل جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے, اور جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے اور پبلک انٹرسٹ ہے, اور جو اوورآل پاک فوج کی قربانیاں ہیں, جو سیاہ چین سے لے کے یہاں تک لڑنے والے برف پوش پہاڑوں پہ ہمارے قوم کے بیٹے ہیں, ان کے جو قربانی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی. اور جہاں کہیں ہمارا میڈیا کا جو اس وقت ایک تجزیہ کاری میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت غیر ذمہ دارانہ رول ہے کہ ایک تو زبان بولتی ہے آپ کی سیاسی جماعتیں, اور ان کے ساتھ سپورٹیو تجزیہ کار بن کے جب آپ
अदारों और पाक फ़ौज पे उंगलियां उठाते हैं तो ये एक ऐसा अमल है जिसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और उन्होंने बड़े मौसर अंदाज से जवाब दिया है और कहा है कि अगर किसी के पास कोई ऐसा सबूत, कोई इसके साथ जुड़ा कोई रेलिवेंट फैक्ट है तो सामने ले आए। जो अपोजिशन का इस वक्त वावेला और एक नादान अमल है कि वो ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से इस वक्त कन्नी कतरा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि उनके चोर दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। जो मंडियां ज़मीर फरोशी की वो लगा रहे थे उसमें उनको नाकामी होने जा रही है और अब वो ज़मीर की ख़रीदो फरोख्त की बजाय जो पार्टियों के साथ वफादारियां हैं उनके लिए उनको चूँकि ये मजाज नहीं है, उनका ये किसी तरह भी उनकी तबीयत पे ये नागवार गुजर रही है सोच कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ना क्यों हो। और वो मौलाना साहब हों या हमारे पीडीएम की तमाम सियासी जमातें, खसूसन जाली राजकुमारी जो छांगा मांगा सियासत की खुद पैदावार हैं, वो छांगा मांगा सियासत को ख़त्म होता नहीं देखना चाहते। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, हमने अपनी तरजीहात अवाम में और पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस ला के रख दी हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। आप जो है हुकूमती तर्जुमान है और DGISP और फौज के तर्जुमान है, तो आपने उनसे रहनुमाई हासिल की है या उनको रहनुमाई दी है? हमने एक दूसरे को कंसल्टेशन के ज़रिए जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, जो हमारे कौमी मफाद के सबसे अहम बैरूनी कुव्वतें, ताकतें, जो डिसइंफो लैब है जिसने जिस तरह से इस वक्त जो है वो आपको पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पे बदनाम करने की जो साजिशें की हैं उसको बेनकाब करने के हवाले से जो रोल रहा हमारे इदारे का, और फिर जिस तरह आपने कोविड वैक्सीन को जो अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के लिए वक्फ किया उसके लिए जो है उन्होंने अपडेट दी थी कि ये वैक्सीन जो हमारे लिए आई हम कौम को डोनेट कर रहे हैं। थैंक यू जी।